السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پاکستان میں رمضان کا پہلا روزہ پیر کے دن ہے؟ دوستو، سعودی عرب اور مصر کے دو فلکیاتی ماہرین نے اتوار 10 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ تاہم معروف ویب سائٹ مون سائٹنگ سمیت دنیا کے دیگر ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اتوار کو بحر الکاہل کے جزائر کے علاوہ کہیں چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس صورتحال نے چاند پر سامنے آنے والے تنازعات کی یاد تازہ کر دی ہے، جس کے بعد رؤیت ہلال کی بحث ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کے حوالے سے اکثر آپ نے چاند کی پیدائش کا سنا ہوگا۔ چاند کی یہ پیدائش کیا ہے اور اس کا چاند نظر آنے سے کیا تعلق ہے، اور اس مرتبہ رمضان المبارک کا چاند پاکستان میں کب دکھائی دے گا، اور سعودی و مصری ماہرین فلکیات نے کیسے پیشن گوئی کر ڈالی، ان سوالات کے جوابات اس مضمون میں موجود ہیں۔ دوستو، چاند زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے جب زمین اور سورج کے بیچ میں ایسے آ جاتا ہے کہ اس کی سطح پر پڑنے والی سورج کی تمام روشنی منعکس ہو کر واپس سورج کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ زمین تک نہیں پہنچتا، تو اس کو انگلش کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی چاند اس وقت سورج اور زمین کے درمیان بالکل سیدھ میں ہوتا ہے۔ یہی چاند کی پیدائش ہے۔ علمی فلکیات بآسانی بتا سکتا ہے کہ چاند کب زمین اور سورج کے درمیان کنجکشن میں آئے گا، یعنی کب اس کی پیدائش ہوگی۔ رمضان المبارک 2024 کے چاند کی پیدائش 10 مارچ کو صبح 9 بجے GMT پاکستانی وقت کے مطابق دن 2 بجے ہوگی۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں دوپہر کے 12 بجے ہوں گے۔ عین پیدائش کے وقت چاند زمین سے دکھائی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ایک طرح سے 0 ڈگری کے زاویے پر ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زاویہ تبدیل ہوتا ہے اور پھر اس کا زمین سے دکھائی دینا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں رؤیت ہلال کے حوالے سے 2 نکات بہت اہم ہیں۔ اول، چاند اور سورج میں سے پہلے کون غروب ہو رہا ہے؟ دوم، چاند کی پیدائش کو کتنا وقت گزرا ہے؟ پاکستان میں آپ نے کئی ماہرین کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ چاند کی پیدائش کے تقریباً 17 گھنٹے بعد اسے انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن بات صرف دیکھنے کی نہیں اور بات گھنٹوں کی بھی نہیں۔ اگر غروب آفتاب کے لگ بھگ آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو سورج اور ہلال چاند دونوں افق پر نظر آتے ہیں، لیکن ہلال چاند سورج سے نیچے ہے، یعنی سورج سے پہلے غروب ہو رہا ہے، جیسا کہ الجزیرہ ٹی وی کی بنائی گئی ان تصاویر میں دکھایا جا رہا ہے، تو اگلے روز نیا قمری مہینہ شروع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہلال چاند سورج سے اوپر ہے اور سورج پہلے غروب ہو رہا ہے، تو اگلے روز نئے قمری مہینے کا پہلا دن ہوگا۔ پیدائش کے بعد چاند اور زمین کا زاویہ سال کے مختلف دنوں میں مختلف رفتار سے تبدیل ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف تو زمین سورج کے سامنے اپنے محور پر جھکی ہوئی ہے، دوسری جانب چاند کا مدار بھی 5 ڈگری پر اوپر نیچے ہوتا ہے، لہٰذا یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ پیدائش کے کتنے گھنٹے بعد چاند کی رؤیت ممکن ہے۔ البتہ سائنسی حساب کتاب سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ چاند کے نظر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں۔ ایک معروف ویب سائٹ ٹائم اینڈ ڈیٹ آپ کو سہولت دیتی ہے کہ آپ کسی بھی شہر کی تاریخ اور غروب آفتاب کا وقت اس میں ڈالیں اور دیکھیں کہ مذکورہ وقت چاند آسمان پر کس جگہ موجود ہوگا۔ اس ویب سائٹ کو دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ڈیٹے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتوار 10 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند ایسے مقام پر ہوگا جہاں سے وہ مکہ میں دکھائی دینے کی رینج میں ہوگا۔
ٹائم ڈیٹ سے لیے گئے اسکرین شاٹ میں جو خطہ روشن دکھائی دے رہا ہے وہ چاند کے دکھائی دینے کی حدود ہے۔ اس خطے میں سعودی عرب کا حجاز کا علاقہ، مصر اور دیگر علاقے موجود ہیں۔ آپ اس لنک پر کلک کر کے خود بھی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف تکنیکی بات ہے۔ چاند ہونے کے لیے زمین سے اس کا انسانی آنکھ سے دکھائی دینا اور غروب آفتاب کے بعد آسمان پر موجود رہنا یہ شرط ہے۔ یہ شرائط رؤیت ہلال سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ تو دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودیہ وغیرہ کے اندر یہ ممکن ہے کہ وہاں چاند نظر آ جائے اور وہاں آج ہو، لیکن پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فی الحال۔